أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس کی تفسیر جانیں، اور اللہ رب العزت جو کچھ ہم سے چاہتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 74 74۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ اور جب، اس سے پہلے فعل مقدر ہوگا اذکر، اور تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، آزر اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذو کیا تو بناتا ہے اصنامن بتوں کو، اصنام جمع ہے صنم ان کی، صنم ایک بت، اصنامن کئی بت، کیا تو بناتا ہے بتوں کو آلہتن معبود، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود، آلہہ جمع ہے الہن کی، الہن ایک معبود، آلہہ کئی معبود۔ انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، کا تجھے، وقوما کا اور تیری قوم کو، فی ضلال گمراہی، مبین وعدے گمراہی میں، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو وعدے گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ہر ایک کو دی، حتیٰ کہ اپنے والد کو بھی دی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنی اولاد کا خیال رکھے۔ جو جس قدر زیادہ آپ کے ساتھ رشتہ داری میں جڑا ہوا ہے وہ اسی قدر زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ اسے عقیدہ سکھائیں، توحید سکھائیں، شرک و بدعات سے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں پہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ باپ۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی کافر کی اولاد میں سے ہو، کوئی نبی کسی مشرک کی اولاد میں سے ہو، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جہاں سے جو چیز چاہے پیدا کر دے، وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم نبی پیدا کر دے۔ اور یہ اصول کہیں پہ نہیں آیا کہ کسی کافر کی اولاد میں نبی نہیں ہو سکتا، یہ اصول اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو ایسے اصول کی وجہ سے جو اپنی طرف سے بنایا گیا ہو، قرآن کریم کی تعبیر کرنا غلط ہوگا۔ اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے لِأَبِيهِ کی جگہ پہ لِعَمِّهِ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ چچا بھی باپ کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، لیکن چچا چچا ہے، باپ باپ ہے۔ اللہ نے یہاں باپ کہا ہے تو ہم کیوں اس کی یہ تعبیر کریں کہ باپ سے مراد چچا ہے؟ اگر یہ تعبیر درست ہوتی تو نبی علیہ السلام خبردار کر کے جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزر کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہ باپ نہیں، وہ چچا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہیں کر سکے، صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی اس بات کی وضاحت کر دیتا۔ جب اللہ رب العزت نے چچا کی بجائے باپ کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی، صحابہ کرام نے کوئی وضاحت نہیں دی، تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی تعویل کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے چچا کی جگہ پہ باپ کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، نعوذ باللہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ کتاب بالکل واضح ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو وہ کتاب کیسے واضح ہو سکتی ہے جس کتاب میں چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہو اور وضاحت بھی نہ دی گئی ہو؟ نہ اللہ نے خود وضاحت دی ہو قرآن کریم میں کسی جگہ، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نہ صحابہ کرام نے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ آزر جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ ہیں۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور یہاں پہ معلومات لینا مقصود نہیں ہے۔ استفہام سے مراد اپنے باپ کے عمل پہ انکار کرنا ہے کہ ابا جی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود پکڑتے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا والد سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اسے عقیدہ سکھائیں، اسے شرک و بدعات سے توحید و سنت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ انی اراک وقومک، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ابا جی آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی جو آپ ہی کی طرح بتوں کی عبادت کر رہے ہیں واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ واضح گمراہی یعنی کہ حق بات سے آپ لوگ بہت دور ہیں، حق راستے سے، توحید کے راستے سے آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نری، ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو علیہ السلام۔ نری اس کا معنی دیکھنا نہیں ہے بلکہ دکھا رہے تھے۔ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی عظیم سلطنت، آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت۔ ملکوت ملک سے ہے، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت، بادشاہی۔ جب ملک کے ساتھ واو اور تا کو لگا دیا گیا تو اس سے مبالغہ پیدا ہوا۔ عظیم بادشاہت، عظیم سلطنت۔ وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے، کامل یقین رکھنے والوں میں سے۔ الموقنین جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ الموقن، اور یہ لفظ ماخوذ ہے یقین سے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ دکھا دیا، ان کے لیے یہ واضح کر دیا کہ ان کا والد اور ان کے والد کی قوم واضح گمراہی میں ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، توحید کے اوپر نہیں ہے، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے تھے آسمان و زمین کی عظیم سلطنت، تاکہ آسمان و زمین کی عظیم سلطنت کو دیکھ کے وہ یقین کر سکے کہ اللہ رب العزت اکیلا ان سب کا خالق اور ان سب کا مالک اور ان سب کا رب ہے، تو وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھا رہے تھے، جس سے ایک تو ان کو پتا چلے گا توحید کا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کا ایمان اور یقین بڑھے گا، ان کا ایمان و یقین آخری درجے تک پہنچ جائے گا۔
آیت نمبر 76 فلما پس جب جنہ چھا گئی علیہ اس پہ، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، اللیل رات، رآ یہ لمحہ کا جواب ہے، تو اس نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ، قال اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاذا یہ کیا؟ یہ ستارہ، ربی میرا رب ہے۔ فلما پس جب افلا وہ ڈوب گیا، وہ غروب ہو گیا، وہ کون؟ ستارہ، قال اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب میں محبت نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا، الآفلین ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو۔ الآفلین جمع ہے الآفل کی، اور یہ ماخوذ ہے اسی لفظ سے، افلا سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تارے کو رب کیوں کہہ دیا؟ اس بارے میں ہمیں مفسرین کے دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کو تلاش کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ رب کون ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے، غور و فکر کرتے اور چاہتے تھے کہ مجھے رب مل جائے۔ رب کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک غار میں، ان کی والدہ غار میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس زمانے کا بادشاہ بچوں کو قتل کر رہا تھا اس خوف سے کہ ان میں سے کوئی بچہ میرے لیے خطرہ نہ بن جائے، کیونکہ اس کو اس قسم کا خواب آ چکا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں چلی گئی، وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر پرورش پاتے رہے۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، غار سے باہر نکلے، ستارے پہ نگاہ پڑی تو ستارے کو رب مان لیا۔ وہ ڈوب گیا تو چاند پہ نگاہ پڑی، چاند خوبصورت، چاندنی، چمک دمک، اس کو رب مان لیا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو ظاہر ہے ڈوب جانے والا تو رب نہیں ہو سکتا نا، رب تو وہ ہوگا جو ہر وقت موجود ہو، ہر وقت زندہ ہو، جو نیند اور سونے سے بھی پاک ہو، کیونکہ کائنات کا سسٹم چلانا ہے، ایک ایک مخلوق کے امور کی تدبیر کرنی ہے، ہر ایک کو رزق دینا ہے۔ اگر رب ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو اس کے بعد مخلوق کا نظام کیسے چلے گا؟ لوگ کس کو پکاریں گے؟ مدد کس سے مانگیں گے؟ اور ایسے ہی رب سو جائے، اسے نیند آ جائے، تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ تو رب وہ ہوگا جو ڈوبنے والا نہ ہو، جو کبھی بھی غائب نہ ہوتا ہو، جو نیند سے پاک ہو، اونگنے سے پاک ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ صبح پڑی سورج پہ، تو سورج کی چمک دمک، اس کی روشنی، اس کی کرنیں دیکھ کر کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، تم لوگ عبادت کر رہے ہو چاند کی، ستارے کی، ستاروں کی، سورج کی، میں نے تینوں کو چیک کر لیا ہے، یہ تو تینوں ڈوب جانے والے ہیں، تو میں ان میں سے کسی کو رب نہیں مان سکتا، میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ رب کو تلاش کرنے کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کئی چیزوں کو رب ماننا پڑا ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں تھا، یہ مناظرے کا انداز تھا، اپنی قوم کو سمجھانے کا انداز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے رب کا علم ہے۔ ہر بچہ کس چیز پہ پیدا ہوتا ہے جی؟ فطرت پہ، توحید پہ۔ بعد میں والدین اس کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، اس کی توحید کو خراب کرتے ہیں، ورنہ ہر بچہ توحید پہ، صحیح عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس کا کون رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فطرت کے اوپر تھے، رب کو جانتے تھے، رب کو پہچانتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ویسے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو
کفر و شرک سے پاک رکھا ہے نبی بن جانے سے پہلے کی زندگی میں بھی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کو تلاش کر رہے ہوں. یہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ رب کو تلاش کرنے کا سفر نہیں ہے، یہ محنت ہے قوم کو سمجھانے کے لیے. یہ اسلوب ہے، انداز ہے، ایک طریقہ اختیار کیا ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. قوم کو ظاہر کیا جی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ستارہ واقعی یہ تو رب ہے. لیکن جب ڈوب گیا کہنے لگے یہ کیا، رب تو ڈوب گیا ہے، تو پھر یہ رب نہیں ہو سکتا، اور جو رب نہیں ہے تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت اچھا انداز اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو پھر انہوں نے چاند کو رب مانا، وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا. تو پھر کہنے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو رب مانا، وہ ڈوب گیا، کہا پھر یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. پھر قوم کے سامنے اعلان کیا کہ تم نے جن کو معبود مان رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں. تو پھر راجع بات یہ ہے کہ یہ مقام غور و فکر نہیں تھا، یہ مقام مناظرہ تھا، یہ بات و نصیحت کا انداز تھا. اور عربی میں کہتے ہیں کہ یہ مقام نظر نہیں، مقام مناظرہ تھا. اور یہی بات صحیح ہے. تو اب یہ آیتیں دھیان سے پڑھیے. فلما، پس جب، جنہ، چھا گئی، علیہ، اس پہ، اللیل، رات، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب. یعنی کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے میرا رب، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ہے میرا رب. فلما افل، پس جو ڈوب گیا، قال، کہنے لگے، لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا ڈوب جانے والوں سے. یعنی کہ وہ رب جو ڈوب جائیں تو مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، یعنی کہ وہ رب نہیں ہو سکتے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پس جب انہوں نے دیکھا القمر، چاند کو، بازغا، چمکنے والا. بازغا یہ حال ہے، جب چاند کو دیکھا اس حال میں کہ چمک رہا تھا. قال، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی کہ یہ ہے میرا خالق، یہ ہے میرا مالک، اور یہ ہے میرے امور کی تدبیر کرنے والا. رب کا مطلب یہ ہوتا ہے. فلما افل، پس جب وہ ڈوب گیا، قال، کہنے لگے، لئن، البتہ اگر، لام الگ ہے، ان الگ ہے، البتہ اگر، لم، نہ، یہدی، ہدایت دینی، مجھے، ربی، میرے رب نے، لأکونن، البتہ میں لازمی طور پہ ہو جاؤں گا. لام کا من البتہ اور نون تاکید کے لیے، اس لیے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، لازمی طور پہ، البتہ میں لازمی طور پہ ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی مجھے. یہ الفاظ دلیل ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ مقام نظر تھا، یہ غور و فکر کا مقام تھا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں البتہ ہو جاؤں گا بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. لیکن صحیح بات یہ کہ اس سے مراد یہ کہ اگر میرے اللہ نے مجھے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہدایت نہ دی، مجھے ہدایت پہ قائم و دائم نہ رکھا، اور مجھے قوم کو سمجھانے کے دلائل نہ دیے، مجھے قوم کو سمجھانے کی توفیق نہ دی، تو میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آج جتنے بھی لوگ ہدایت پہ ہیں، میں اور آپ الحمدللہ توحید کے اوپر ہیں، اس لحاظ سے ہدایت کے اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ہدایت چھین لے تو کیا ہم توحید پہ قائم رہ سکیں گے؟ نہیں. یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. آیت نمبر 78 78. فلما، پس جب، رآ، اس نے دیکھا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، الشمس، سورج کو، بازغتن، چمکتا ہوا. پیچھے کیا آیا تھا؟ بازغن. اب کیا ہے؟ بازغتن. کیوں؟ کیونکہ القمر ہے عربی میں مذکر اور الشمس عربی میں ہے مؤنث، تو وہاں پہ آیا بازغن، یہاں پہ کیا ہے؟ بازغتن. بس جب اس نے دیکھا سورج کو بازغن، چمکتا ہوا، قال، اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے، تو یہاں پہ ھذ ہی ہونا چاہیے تھا.
یہاں پہ ہادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے مراد ہے کہ یہ طلوع ہونے والا، یہ چیز جو اب سامنے آئی ہے، ہادہ طالع، یہ چیز جو ابھی طلوع ہوئی ہے، یہ چیز جو ابھی ظاہر ہوئی ہے، ربی، یہ میری کیا ہے؟ یہ میری رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے رزق دے رہا ہے، یہ میرے امور کی تدبیر کر رہا ہے۔ ہادہ اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یعنی کہ ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ کون؟ سورج۔ قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ میری کس کا معنی ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، یا کو گرا دیا گیا، لیکن اس کی علامت موجود ہے، نشانی موجود ہے، وہ کیا؟ میم کے نیچے کسرہ اور زیر۔ تو یہ زیر، یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا موجود ہے، تو میں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بری ہوں، لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، مما، یہ سب میں کیا تھا؟ من اور ما، میں لا تعلق ہوں، مما، ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، یعنی کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، میں انہیں رب نہیں مان سکتا، میں انہیں رب کا شریک نہیں بنا سکتا، میں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا، میں ان کی کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کی عبادت سے برات اور بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ دین اسلام بھی ٹھیک ہے اور نصرانیت، عیسائیت وہ بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہ بندہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ جو ان باطل ادیان کو درست مانے وہ خود درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے، قابل قبول ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے، کسی اور دین کو طلب کرے، اس کے اوپر چلے، تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلنے والا جتنی بھی محنت کر لے، اس دین کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دے لے، جتنا بھی مال خرچ کر لے، خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ آیت نمبر 79 انی، بے شک میں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وجہتو، میں نے پھیر لیا، میں نے متوجہ کر لیا، میں نے رخ کر لیا، میں نے پھیر لیا، میں نے متوجہ کیا، وجہیہ، اپنے چہرے کو۔ یہ دو الفاظ ہیں، وجہ اور یا کا معنی کیا؟ میرا، میں نے متوجہ کر لیا، وجہی، اپنا چہرہ، للذی، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور الذی، وہ جو، جس نے، بے شک میں نے متوجہ کر لیا، وجہ، اپنا چہرہ، للذی، اس کے لیے، یعنی کہ اس ذات کے لیے، فطرہ، جس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ حنیفاً کا تعلق کس سے ہے؟ وجہتو کی تو سے، تا سے، یعنی کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، اور اس میں دوغلا پن نہیں ہے کہ اللہ کو بھی رب مانوں اور کسی بت کو بھی رب مانوں، اللہ کو بھی رب مانوں، کسی ستارے کو بھی رب مانوں، اللہ کو بھی رب مانوں، سورج چاند کو بھی رب مانوں، اور آج کے حالات میں کہ اللہ کو بھی رب مانوں، قبر والے کو بھی رب مانوں، اس کو بھی مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مانوں، اس کو بھی سجدے کروں، اس کے نام پہ بھی بکرے ذبح کروں، نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے اس اللہ کی طرف۔ صرف چہرہ کیوں پھیرا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پورا جسم کو نہیں پھیر دیا؟ چہرے سے مراد پورا جسم ہے، لیکن اس جسم میں جو سب سے عظیم چیز ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، جو ہر ایک کو نظر آتی ہے،
جو پورے جسم کی نمائندگی کرتی ہے سب کے سامنے، وہ چیز کیا ہے؟ چہرہ. جب چہرہ پھیر لیا تو پورا جسم پھیر لیا. یعنی کہ اپنا چہرہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی جانب عبادت کے لیے. تو بے شک میں نے متوجہ کر لیا اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. حنیفاً، یہ حال ہے یکسو ہو کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، مائل ہو کر. وما، اور نہیں ہوں، ما نافیہ، آنا میں، من المشرکین، مشرکین میں سے. المشرکین جمع ہے کس کی؟ المشرک کی. یہاں پہ بھی دیکھیے لا الہ الا اللہ والا مفہوم ہے. اللہ کی جانب چہرہ پھیر لیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا وما انا من المشرکین، اور میں اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ میرا ایک سجدہ غیر اللہ کے لیے ہو، قبر والے کے لیے ہو، اور باقی سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. 1000 بکرے اللہ کے لیے ذبح کروں، ایک بکرا کسی قبر والے کے لیے ذبح کروں، نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، شرک نہیں چلے گا. آیت نمبر 80 وحاجہ، واو کا معنی اور، حاجہ، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے بحث و مباحثہ کیا. کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. قومہ، اس کی قوم نے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کی زبردست طریقے سے، بہترین اسلوب کے مطابق، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے لا تعلق ہوں. تو اب قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا، بحث و مباحثہ شروع کر دیا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اتحاجونی، کیا تم مجھ سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وقد ہدانی، بھو حالیہ ہے، جبکہ قد، تحقیق، یقیناً، ہدا، اس نے ہدایت دے دی ہے، نی، مجھے. یہاں پہ بھی نون کے بعد کیا ہے؟ یا گری ہوئی ہے، اور یا گر گئی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ گر گئی ہے؟ نون کے نیچے جو کسرہ ہے، یہ نون اور اس کا کسرہ یہ بتا لیں کہ یہاں پہ کسی زمانے میں یا بھی ہوا کرتی تھی. وقد ہدانی، اور یقیناً اس نے مجھے، جبکہ اس نے یقیناً مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما، اس سے، ان سے، جن کو تشرکون، تم شریک کرتے ہو، بھی، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. الا، لیکن، مگر، ان یشاء ربی، یہ کہ چاہے میرے رب شیئن، کچھ بھی. واسیہ، گھیر لیا، احاطہ کر لیا، ربی، میرے رب نے، کل شیء، ہر چیز کا، علم، علم کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے. افلا تتذکرون، فا کا معنی کیا کریں گے؟ پس. حمزہ کا معنی کیا کریں گے؟ کیا. پس کیا. لا تتذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین توحید و شرک کے موضوع پہ، عقیدے کے موضوع پہ بحث و مباحثے شروع ہو گئے، جھگڑا شروع ہو گیا. جب بھی آپ سچی اور کھری توحید بیان کریں گے، مشرکین آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی دنیا میں ایسا خطیب پایا جاتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سب راضی ہیں، اس سے سب راضی ہیں، کوئی بھی اس کے اوپر ناراض نہیں ہے، تو پھر جان لیں کہ شاید اس کے اوپر آسمان کا رب راضی نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں کھل کر توحید بیان نہیں کی، اس نے کھل کر شرک سے منع نہیں کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان لوگوں کو قبر والوں کی عبادت سے روکیں، قبر کے سامنے جھکنے سے روکیں، قبر والوں کے نام پہ بکرا ذبح کرنے سے روکیں، اور پھر وہ آپ کی مخالفت نہ کریں، پھر وہ آپ کی تعریفیں کریں، پھر وہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں، پھول ڈالیں؟ یہ ممکن نہیں ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے بحث و مباحثہ کیا. اب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دی کہ تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کر رہے ہو، ہمارے معبود تمہارے اوپر ناراض ہو گئے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ بتایا کہ اتحاجونی فی اللہ، مجھے تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تم مجھ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری شرکیہ باتوں کو قبول کر لوں گا، تمہارے شرکیہ عقائد کو قبول کر لوں گا، جبکہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہوا، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، توحید کی نعمت دی ہے، اللہ نے میرے لیے وعدے کر دیا ہے شرک کی برائی کو، شرک کی سنگینی کو، شرک کے ہولناک جرم ہونے کو. تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری باتوں میں آ کر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لوں؟ اور جہاں تک تعلق ہے تمہاری دھمکیوں کا، تو میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو. یہ بت بے جان چیزیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو کسی کے خالق نہیں ہیں، جو کسی کے رازق نہیں ہیں، ان سے میں کیوں ڈروں؟ تو میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، میں کسی حالت میں بھی نہیں ڈرتا، کسی موقع پہ بھی نہیں ڈرتا، کسی وقت بھی نہیں ڈرتا، لیکن یہ کہ چاہے میرا رب شیئن کچھ بھی. ہاں ایک بات ہے کہ میرا رب اگر چاہے مجھے نقصان پہنچانا، میرا رب اگر چاہے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا، تو یہ ممکن ہے. الا یشاء ربی شیئا، میرا رب مجھے کسی نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی ازمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز میرے رب کے علم میں ہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی پوشیدہ ہو. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. تو وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ اللہ کے شریک بننے کے قابل نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ نفع و نقصان نہیں کر سکتے. افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ان باتوں سے؟ نصیحت حاصل کرو اور ایمان لاؤ. ایت نمبر 81 وکیف، اور کیسے، اخافو میں ڈروں، ما ان سے اشرکتم جن کو تم نے شریک کیا ہے، کس کا؟ اللہ کا. ولا، وہ حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، جبکہ لا تخافون، تم نہیں ڈرتے ہو. کس بات سے نہیں ڈرتے ہو؟ کہ انکم اشرکتم باللہ، کہ بے شک انکم، بے شک تم نے، اشرکتم تم نے شریک کیا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما اس کو، کہ لم ينزل به، جس کے بارے میں اس نے نازل نہیں کی. کس نے؟ اللہ نے. تم نے شریک کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جس کے بارے میں اس نے نازل نہیں کی، اس نے نہیں اتاری علیکم تمہارے اوپر سلطان، کوئی دلیل، کوئی حجت. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فا کمنا تو کر لیں، پس کر لیں، ایو کون سا، الفریقین دو گروہ. ایک گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ فریق. الفریقین دو گروہ. پس دونوں گروہوں میں سے کون سا احق کو زیادہ حق رکھتا ہے بالامنی، امن کا، بے خوف ہونے کا، ڈر میں مبتلا نہ ہونے کا. ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو علم رکھتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو کہ اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، رب نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر کہ تم مجھے ڈراتے ہو ان سے جو نفع و نقصان کے مالک
نہیں ہیں، جو بے جان ہیں، جن کو تم نے بنایا ہے، جن کو تم خالق ہو، جن کے تم مالک ہو، تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، جبکہ ڈرنا تمہیں چاہیے تھا اس اللہ سے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، تم ڈرتے نہیں ہو، الٹا مجھے ڈراتے ہو۔ اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ان کے اللہ کے شریک ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کتاب میں، کسی آیت میں یہ نہیں کہا کہ فلاں بزرگ کو تم پکارو، ان کو سجدہ کرو، ان کو رکوع کرو، ان کے لیے منتیں مانو، ان کا طواف کرو، پھر وہ تمہاری خاطر مجھ سے رابطہ قائم کریں گے تو میں تمہاری خواہش کو، تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ ایسا اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ تو ڈرنا مجھے نہیں چاہیے، ڈرنا تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے تمہارے معبودوں سے؟ وہ تو بے جان چیزیں ہیں، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، خالق مالک مدبر الامور نہیں ہے۔ ڈرنا تمہیں چاہیے اس اللہ سے جس کو تم نے ناراض کر رکھا ہے شرک کر کے، اور وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، تمہیں کسی بھی ازمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو دونوں گروہوں میں سے، یعنی کہ ایک گروہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا، ایمان والوں کا، اور ایک گروہ ہو گیا شرک کرنے والوں کا۔ بس دونوں گروہوں میں سے کون سا حق کو زیادہ حق رکھتا ہے بالامنی، بے خوف ہونے کا؟ ہم یا تم، مسلمان یا تم مشرک؟ ان کنتم تعلمون، جواب دو اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں حقیقت حال کا علم ہے تو بتاؤ۔ آیت نمبر 82 الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور جنہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، عظیم ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے بے خوفی ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ بے خوف کس کو ہونا چاہیے، مجھے یا تمہیں؟ بے خوف مجھے ہونا چاہیے اور خوف تمہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں خوف کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ تم نے اپنے مالک، اپنے رازق، نفع و نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جو بے جان چیزیں ہیں، جو نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے۔ تو تمہیں ڈرنا چاہیے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ البتہ مجھے بے خوف رہنا چاہیے کہ مجھے تمہارے معبودوں سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے 82 کس کے الفاظ ہیں؟ ایک رائے یہ ہے، ایک موقف یہ ہے علماء کرام کا کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ابھی جاری ہیں، ختم نہیں ہوئے، ان کی گفتگو ابھی جاری ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کون سا؟ وہ ایمان جو شک و شبہ سے پاک ہو۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قیامت پہ میرا ایمان ہے کہ آئے گی، لیکن ممکن ہے کہ نہ آئے، مولویوں سے سنا آئے گی، شاید نہ آئے، کیا پتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، خصوصاً 6 چیزیں جن کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان لانا، آخر پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو، بظلم،
عظیم ظلم کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ مراد شرک۔ کیسے میں پتہ چلا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے؟ دیکھیں، ظلم یہاں پہ نکرہ ہے، اور اس سے پہلے نفی آئی ہے لم یلبسو، تو نکرہ نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ یہ اصول جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا اس کے مطابق یہاں پہ مراد ہر ظلم ہونا چاہیے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی قسم کے ظلم کے ساتھ، کسی قسم کے گناہ کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، خلط مت نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو بے خوف ہوں گے اور جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت نہیں ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے، زنا کرتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے، سود لیتا ہے اس کے لیے بشارت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آیت صحابہ کرام پہ بڑی شاک گزری، بڑی باری گزری۔ یہ آیت سن کے ان کی نیندیں اڑ گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ بے خوف وہ ہوں گے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے وہ ہوں گے جو ایمان بھی لائیں اور کوئی بھی ظلم نہ کریں۔ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے ظلم کیا ہے، نکرہ، اور کس کے بعد آیا ہے؟ نفی کے بعد۔ فائدہ کس کا دیتا ہے؟ عموم کا، کوئی بھی ظلم، کیونکہ ہر ظلم سے بچنا ضروری ہے، تب آپ کو نجات ملے گی، تب جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ لقمان نے کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے کہا تھا، میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ظلم عظیم ہے جس کا تذکرہ لقمان نے کیا ہے، مراد شرک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے بے خوف ہوں گے، دنیا میں بھی بے خوف، آخرت میں بھی بے خوف، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے، معنی مفہوم سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو عربی زبان نہیں سیکھے گا وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا۔ ترجمہ پڑھ کر، تفسیر علماء کرام کی پڑھ کر کافی حد تک آپ قرآن سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکے گا جو عربی زبان کا ماسٹر اور ماہر ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی زبان میں، تو وہ زبان سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس آیت سے اور اس آیت کے بارے میں، اس آیت کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے تو پتہ چلے گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو عربی آتی تھی، آیت نازل ہوئی تو پریشان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ صرف عربی کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی، دوسری آیت کے ذریعے کی، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پتہ چلا قرآن کریم کی درست تفسیر جاننے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا تھا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب، آپ امت کو گمراہ نہ کریں، آپ اس امت کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث کو اتھارٹی نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے۔ جہاں کہیں ایسی حدیث ملی جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو،
اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں آپ، لیکن جو حدیث آپ کی مرضی کے خلاف ہو آپ اس کو ریجیکٹ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں بہت سی احادیث کو آپ نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا، جبکہ یہ آیت اور اس آیت کے بارے میں آنے والی حدیث یہ دونوں دلالت کرتی ہیں کہ عربی زبان تنہا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا ہونا ضروری ہے، اور میرے اور آپ کے لیے احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تفسیری اقوال ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو امن ملے گا بے خوف ہونا، اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ دنیا سے؟ اس کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ توحید کے اوپر ہیں اور کھری توحید کے اوپر ہیں، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر مطمئن۔ دشمن آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے توحید کو اپنانے کی وجہ سے، تکلیفیں دی جاتی ہیں ایمان کی وجہ سے، تنگ کیا جاتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ مطمئن ہے، ہدایت کے اوپر ہے۔ تو یہ آیت بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ آیت بہت بڑی نعمت ہے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ آیت نمبر 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجت ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا، ہم نے دی ہا، یہ کیا؟ یہ دلیل، یہ حجت، ابراہیم کو، علی قومی، اس کی قوم کے خلاف، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات میں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، کمال حکمت والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پہ وعدے کیا اس آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل جو آپ نے بھی سنے ہیں توحید کے حق میں دیے، شرک کے خلاف دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دلائل ان کے ذہن میں کس نے ڈالے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ڈالے۔ تو ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ یہ دلیل کہ چاند چونکہ ڈوب چکا ہے اس لیے رب نہیں ہو سکتا، سارا ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہو سکتا، سورج ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہو سکتا، اور ڈرنا مجھے نہیں چاہیے، ڈرنا تم کو چاہیے اے شرک کرنے والو، کیونکہ تم جن سے مجھے ڈراتے ہو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور جن سے میں ڈرا رہا ہوں نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ سارے دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا، آتینہ ہم نے دی ہا، یہ کیا؟ یہ دلیل، یہ دلائل، یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو علی قوم، اس کی قوم کے خلاف، انہوں نے یہ دلائل ہماری توفیق سے اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، ان درجات میں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے درجات ہم نے بلند کیے، ان کو بلند مقام و مرتبہ دیا، ان کو نبی بنایا، پھر اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ آئندہ نبوت آپ کی اولاد میں ہی رہے گی، آپ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی۔ اور پھر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی ان کی اولاد میں سے آنے والے نبیوں کے اوپر، اور اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، پیشوا، لیڈر۔ تو اللہ تعالی نے یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر قربانیاں دی ہیں، انہوں نے شرک سے روکنے کی خاطر آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات میں من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، کمال حکمت والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آیات ہیں پھر وہ مسلسل ہیں اور درمیان میں درس روکنا شاید مناسب نہیں ہوگا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.